Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون قال انما اوتیت على علم عندي قارون نے کہا کہ مجھے یہ سب اس علم کی بنا پر حاصل ہوا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کر دی ہیں جو اس سے زیادہ طاقتور تھے اور اس سے زیادہ مال رکھنے والے تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر ایک دن وہ اپنے قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ بھاٹ سے نکلا تو ان لوگوں نے جو دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے کہا کاش ہمیں بھی ایسے ملتا جیسے کہ قارون کو ملا ہوا ہے، یقیناً وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور وہ لوگ جو اہل علم تھے جن کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے خرابی ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا، اور یہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو نہ ہی کوئی جماعت ایسی تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ ہی وہ خود مددگار لا سکے۔ اور صبح کو وہ لوگ کہنے لگے جنہوں نے اس کی جگہ کل تمنا کی تھی کہ ارے خرابی ہو، اللہ رب العزت رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ کا احسان ہمارے اوپر نہ ہوتا تو ہمیں بھی وہ دھسا دیتا۔ تو یہ جان لو کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ گزشتہ آیات میں یا یہ کہ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، اس نے شرارت کی اور اپنے خزانے پر، اپنے مال پر اس نے غرور کیا، کیونکہ اس کے خزانے کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ تقریباً 40 لوگ یا یوں کہہ لیجئے کہ 60 خچروں پر اس کی چابیاں لا دی جاتی تھیں، اور جو لوگ بڑی مشکل سے اٹھا پاتے تھے۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا اور کہا اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا،
بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اسے آخرت کا گھر تلاش کرو، یعنی آخرت کی تیاری کرو۔ ہاں دنیا کا جو حصہ ہے اسے مت بھولو، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اور زمین میں فساد مت برپا کرو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب یہ باتیں اس سے کہی گئیں اور اس کو اس کے مال کے بارے میں بتایا گیا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا اس کا شکر بجا لاؤ، اور اس مال میں سے غربا اور دیگر تمام جو حقوق والے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کرو اور زکوٰۃ نکالو۔ تو اس نے ڈنکے کی چوٹ یہ کہا کہ یہ جو مال حاصل ہوا ہے یہ مال میرے اپنے علم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، میرے اپنے ہنر کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اپنی عقل اور اپنی دانش کی وجہ سے حاصل ہوا ہے جو مجھے اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ گویا کہ اس کو اپنی عقل مندی، اپنی ہوش مندی، اپنی ذہانت اور اپنے علم پر بہت زیادہ غرور ہو گیا تھا کہ جو کچھ حاصل ہوا ہے یہ صرف میرے اپنی بدولت ہے، اس میں کسی کا کیا کچھ نہیں ہے۔ اس پر وہ اترانے لگا، اور اترانے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مفسرین نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کیمیا حاصل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیمیا کا علم ایک حصہ یوشع بن نون علیہ السلام کو سکھایا، اور ایک حصہ کالب بن یوفنا کو سکھایا، اور ایک حصہ قارون کو سکھایا۔ یعنی جتنا علم تھا اس کے 3 حصے گویا کر دیجئے، تو ایک حصہ یوشع بن نون کو، ایک حصہ کالب بن یوفنا کو، اور ایک حصہ قارون کو۔ جب ان تینوں کو تھوڑا تھوڑا الگ الگ سکھایا تو اس نے کیا کیا کہ ان دونوں حضرات سے اپنے چال بازی سے چھل کپٹ کر کے یا فریب دے کر یا جس طرح سے بہانے سے علم حاصل کر لیا۔ تو اب علم کیمیا کا مکمل کہہ لیجیے کہ کیمیا کا مکمل علم اس کو حاصل ہو گیا۔ اب یہ اس کے ذریعے تانبا ہے، پیتل ہے، ان تمام چیزوں کے ذریعے یہ سونا وغیرہ بنانے لگا۔ تو اس کے پاس پیسوں کی بہتات ہو گئی، دولت کی بہتات ہو گئی، اس پر یہ اترانے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو جواب دیا، اس کو نہیں پتہ کہ اس سے پہلے کتنی بستیاں، کتنی جماعتیں ہیں جن کو میں نے ہلاک کر دیا، اور وہ اس سے زیادہ مالدار تھے اور اس سے زیادہ وہ طاقتور تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن ہر انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اچھا عمل کیا یا برا عمل کیا۔ تو یہ ایک فطری بات ہے، مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کے بارے میں باقاعدہ پوری بحثیں کی ہیں، اور وہ بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ سوال کس سے کیا جائے گا؟ جو مومنین ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے۔ تو جتنا جو کچھ بھی کیا تم نے اس کا بدلہ تم لے لو، اچھا کیا تو اچھا بدلہ لے لو، اور اگر برا کیا تو برا بدلہ لے لو۔ لیکن جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، مشرکوں کا تعلق ہے، غیر ایمان والوں کا تعلق ہے، تو سرے سے جب ان کا ایمان ہی نہیں ہے، ان کا عمل باطل ہے، تو ان کے اس باطل عمل کے بارے میں ان سے پوچھا نہیں جائے گا، ان کو تو بس یوں ہی اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ اور اگر پوچھا بھی گیا تو وہ صرف سوال نہیں ہوگا، گویا کہ وہ اس کو خود باور کرانا ہوگا کہ مجھے معلوم ہے ٹھیکیدر کہ تم یہ کرتے تھے اور تمہارا یہ عمل ہے، اس لیے تمہارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے بارے میں کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ چوری کرتا ہے، سبھی جانتے ہوں کہ وہ چوری کرتا ہے، پھر ایک جگہ وہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، تو اس جگہ جہاں پر اب یہ پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے، کیا اس سے لوگ یہ پوچھیں گے نہیں کہ تم نے چوری کی تھی، تم نے فلاں دن چوری کی تھی؟
تم نے فلاں دن چوری کی تھی، تم نے فلاں کا مال چرایا تھا، سب یہ کہیں گے کہ اس کی عادت ہے، اس نے اس کا لیا، اس کا چرایا، اس کا چرایا، آج بھی اس کا چرایا، تو کوئی بڑی بات؟ تو یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس وہیں اس کو کوٹنا شروع کر دیں گے۔ جب پکڑا جاتا ہے چور تو اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی ہے، بس وہیں اس کی دھنائی شروع ہو جاتی ہے، وہیں اس کو سزا بھی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت آخرت میں مجرموں سے پوچھے گا نہیں، اور اگر پوچھے گا تو اس لیے نہیں کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کہ نہیں کیا، اس کا ثبوت ہمیں پیش کرو، ہم اس کی گواہی تمہارے سامنے پیش کریں گے کہ تم نے کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ تو کھلا ہوا معاملہ ہے کہ وہ یہی کرنے والے ہی تھے، انہوں نے جب ایمان قبول نہیں کیا تو ان کا عمل باطل ہے، چاہے جتنی محنت کی جائے وہ محنت ان کی رائے گاہ ہو چکی ہے، اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیا جائے گی۔ پوچھ گچھ تو ان لوگوں سے ہے جو ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے رہے۔ اب انہوں نے اچھا عمل کیا اس کو بتا دیا جائے گا، برا عمل کیا اس کو بتا دیا جائے گا، جیسا ہوگا ویسے بدلہ مل جائے گا۔ اب رہا معاملہ ایک دن اس کا قارون کا، چونکہ بہت مالدار تھا، تو ایک دن یہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے حشم و خدم کے ساتھ نکلا، جن میں 300 باندیاں سفید خچروں پر سوار، سرخ لباس پہنے ہوئے، زیورات اپنے اوپر لادے ہوئے نکلے، اور اس کے ساتھ اس کے 4000 خادم یا کہہ لیجئے کہ فوج کے لوگ یا قوم کے لوگ بھی رہے ہوں، تو وہ سب اس کے ساتھ موجود تھے۔ تو لوگوں نے جب اس کا ٹھاٹ باٹ اور اس کی شان و شوکت دیکھی تو بعض لوگ کہنے لگے، جو دنیا کے طلبگار تھے، جن کے دلوں میں دنیا بیٹھی ہوئی تھی، گھٹی میں دنیا پڑی ہوئی تھی کہہ لیجئے، وہ یہ کہنے لگے کاش ہم کو بھی ایسے مل جاتا جیسے اس کو ملا ہے، کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسے اس کے پاس دولت ہے۔ یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ لفظ یہ کاش جو ہے نا، یہ تمنا ہے، یہ ایک آرزو ہے کہ اس کے پاس ہے، کاش میرے پاس بھی ایسے ہی ہو جاتا۔ تو اس کو آرزو، اس کو رشک، اس کو تمنا کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا مال مجھے مل جائے، یہ حسد کہلاتا ہے، اور حسد اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تمنا، آرزو، رشک جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کے مال پر، کسی کے طاقت پر یا کسی کے کسی اور چیز پر وہ حسد کرے، حسد کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال جن کے اندر دنیا پڑی ہوئی تھی، دنیا کی محبت ان کے اندر جاگوزی تھی، انہوں نے یہ کہا کاش ہمیں بھی ایسی دولت مل جاتی جیسے کہ اس کو دولت ملی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا بھی کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے، لیکن جو اہل علم تھے انہیں کہا کہ نہیں، اللہ کے پاس جو بدلہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے مومنوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے، اور یہ انہی کو حاصل ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ دنیا کی دولت چند دنوں کی ہوتی ہے، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے نہ جانے کتنوں کو مالدار ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور کتنوں کو مالداری سے غربت پر اور روڈ پر کھڑا ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ اور یہ ہمارے سامنے چونکہ جمہوری حکومت ہے اور یہ ہر 5 سال پر نظر آتا ہے کہ آج جو بادشاہ ہے کل اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، آج وہ حاکم ہے کل وہ محکوم بن جاتا ہے، آج وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے کل وہ عام جنتا میں شامل ہو جاتا ہے، دوسرا اس کی جگہ پر وزیر اعظم بن جاتا ہے، آج یہ راشٹرپتی ہے کل دوسرا اس کی جگہ راشٹرپتی بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا عہدہ، دنیا کی دولت یہ وقتی ہے، عارضی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک دن ہے اور دوسرے دن ختم ہو جائے، تو اس پر نہیں اترانا چاہیے۔ ہاں جو صبر کرنے والے، ایمان والے ہیں، ان کو بدلہ ملے گا، جو آخرت میں ایسا بدلہ ہوگا جو ہمیشہ باقی رہے گا اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اب رہا معاملہ اس کا قارون کا، چونکہ اسی کا ذکر چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پورے ٹھاٹ پھاٹ کے ساتھ نکلا تھا،
لیکن جب اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ دھسانے کی وجہ ہم نے بھی پہلے بھی بتائی تھی، یہاں پر خاص طور سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم جو بھی تمہارے پاس دولت ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالو۔ تو اس نے پہلے تو حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس نے زکوٰۃ نکالنے کا جب اقرار کر لیا، گھر گیا، اپنی دولت گننا شروع کی، شمار کرنا شروع کی، تو دولت اس کے پاس بہت زیادہ تھی۔ اب اس میں سے جب زکوٰۃ نکلنا شروع ہوئی تو وہ بھی ایک بڑی مقدار میں تھی۔ تب اس کی سمجھ میں آیا کہ میری بڑی دولت تو نکل رہی ہے۔ اس نے قوم کے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ، ابھی تک تو موسیٰ نے تم کو جو چاہا وہ تم سے کروایا اور تم نے اس پر عمل کیا، لیکن اب موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو غلام بنا لے، تم کو غلام بنا لے اور تمہارے مال و دولت پر بھی وہ قبضہ کر لیں اور اس کے بھی وہ ٹھیکیدار اور ذمہ دار بن جائیں۔ تو تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو جو اس کے بھائی خواہ تھے، اس کے چمچے تھے، انہوں نے کہا کہ جیسا آپ کا حکم، آپ عقل مند ہیں، دانش مند ہیں، مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ کی عظمت ہے، وقار ہے، اور آپ جو چاہیں وہ فیصلہ کریں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ فلاں عورت ہے، اس کو بلا لاؤ، وہ فاحشہ ہے، وہ زانیہ ہے، اس سے ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ اسے بلایا گیا۔ اب اس سے اس نے 1000 اشرفی دے کر یا سونے کا ایک تشت اس کو دے کر یہ کہا کہ ہم تم کو مالدار کر دیں گے، بس تم موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دو، تہمت لگا دو کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے ساتھ برائی کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مال کے لالچ میں اس نے یہ حامی بھر لی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن پوری قوم جمع ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ ان سے درخواست کی کہ باہر لوگ جمع ہیں، آپ ان کو نصیحت کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو خطاب کرنا شروع کیا، اے لوگو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ پھر اس میں آپ نے کہا کہ جو سن لو، جس نے برائی کی اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جس نے زنا کیا اس کو بدلہ ملے گا، اس کو میں کوڑے ماروں گا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے پتھروں سے مال مار کر ہلاک کر دوں گا، اور جس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی تو اس کو میں کوڑے سے ماروں گا، اس کو سزا دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ سب باتیں کہی تو قارون نے کہا اے موسیٰ، ذرا ایک بات یہ بتاؤ کہ اگر تم نے زنا کیا ہو کیا تم اپنے اوپر بھی یہی سزا لاگو کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے برائی کی ہے تو میں بھی اپنے اوپر یہی سزا لاگو کروں گا۔ اس پر قارون نے کہا کہ قوم کا یہ خیال ہے کہ تم نے فلاں عورت سے برائی کی ہے، فلاں عورت سے تم نے منہ کالا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، غصہ آیا، کہا بلاؤ اس عورت کو۔ اس عورت کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھری محفل میں اس سے پوچھا کہ تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تمام نشانیاں اس کے سامنے گنائی، وہ معجزات اس کے سامنے گنائے جو قوم کے سامنے پیش آئے تھے، پھر تمام دہائیاں، تمام واسطے دے کر کہا کہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ایسی برائی میں نے کی۔ اس کی زبان بند ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ آج اگر ہم تھوڑے سے پیسے کے لیے کر دیں گے تو اللہ کیا جواب دیں گے، آج توبہ کر لینا زیادہ بہتر ہے کل کے عذاب اور سزا سے۔ اس نے فوراً کہنا شروع کیا ایسا نہیں ہے، آپ نے ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ قارون نے ہمیں بلایا اپنے قوم کے ذریعے اور سارے لوگ موجود تھے، ان لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہیں اتنا پیسہ دیا جائے گا، تمہیں مالدار کر دیا جائے گا، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے۔ میں نے ان سے حامی بھر لی تھی، حالانکہ آپ نے ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت غصہ آیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار میں تیرا نبی ہوں، تیرا پیغامبر ہوں، تیرا پیغام لے کر تیرے بندوں تک آیا ہوں،
حق بات کی ان کو تلقین کرتا ہوں، آج میرے اوپر الزام لگایا گیا، میرے اوپر تہمت لگا دی گئی ہے کہ میں نے زنا کیا ہے فلاں عورت کے ساتھ۔ پروردگار جس شخص نے یہ لگایا ہے آج اسے تو اس زمین میں دھسا دے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ آج میں نے تجھے موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیا، جاؤ جو موسیٰ تجھے حکم دے وہ تو کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، زمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے تابع ہوں، کیا حکم دیتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کو نگل لے، اس کو لے لے۔ زمین نے اس کو ایک بالشت یا ایک ہاتھ لے لیا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تخت پر قارون بیٹھا ہوا تھا، اس کا تخت زمین میں 1 فٹ دھس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اس کو لے لے، اب وہ تخت سمیت اپنے ٹخنوں کے برابر دھس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس کو لے لے، اب وہ گھٹنے کے بعد زمین میں دھس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہ اس کو لے لے، وہ کمر کے برابر زمین میں دھس گیا۔ اب وہ دعائی دیتا رہا، اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں دعائی دیتا ہوں، اب اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ اس عذاب سے بچا لے، میں آپ کی بات مانوں گا، میں زکوٰۃ نکالوں گا، میں کبھی نافرمانی نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ دعائی دیتا رہا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ 70 مرتبے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی گہار لگائی تھی، 70 مرتبے۔ موسیٰ علیہ السلام شدت غضب کی وجہ سے، پورے غصے کی وجہ سے ایک بار بھی اس کی بات نہیں مانی، اور زمین کو کہا کہ اس کو دھساتی رہا، اور زمین اس کو لیتی رہی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کہا کہ اس کو تا قیامت دھساتی رہا۔ اب وہ تا قیامت کہہ لیجئے، وہ ایک بالشت یا قد آور ایک انسان کے قد کے برابر روزانہ دھستا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ یہ انجام ہے تکبر کرنے والوں کا، مال پر اترانے والوں کا۔ کبھی بھی ان کا مال ان کے کام نہیں آیا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس میں سے اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں، ورنہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کا مددگار نہیں بن سکتا ہے، نہ وہ کوئی مددگار لا سکتے ہیں۔ اب وہی لوگ جو کل یہ کہہ رہے تھے کاش ایسی دولت ہمارے پاس ہوتی جیسے کہ قارون کے پاس ہے، اب وہی یہ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ کا معاملہ تو عجیب ہے، وہ جس کو چاہتا دیتا ہے اور رسی بھی کھینچ لیتا ہے، جس کو چاہتا نوازتا ہے، خوب نوازتا ہے، رسی کھینچ لیتا ہے، پھر اس کو مہلت بھی نہیں ملتی ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ورنہ ہم بھی اسی کے ساتھ آج دھس جاتے اگر اسی کی طرح دولت ہم کو بھی ملی ہوئی ہوتی۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ بالکل واضح ہو گیا اور زمین ان کے قابو میں آ گئی، اللہ رب العزت نے ان کی قدرت میں کر دیا، ان کے حکم کے ماتحت زمین کو کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا جو قارون کے ساتھ رہنا چاہے قارون کے ساتھ چلا جائے، اس کی صف میں کھڑا ہو جائے، جو ہمارے ساتھ رہنا چاہے وہ ہماری طرف چلے آئے۔ تو بنی اسرائیل کے تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے آئے، 2 لوگ صرف قارون کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ قارون کے ساتھ زمین میں دھستے چلے گئے۔ زمین کا معاملہ عجیب ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کبھی کس کے ذریعے عذاب دیتا ہے، کبھی کس کے ذریعے عذاب دیتا ہے، یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس اللہ کی گرفت سے انسان بچ جائے، اللہ کے عفو اور اس کے دامن عفو میں وہ آ جائے، اللہ رب العزت کے کرم اس کے اوپر ہو جائے، تو یقیناً وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ اگر اس کو دولت بھی ملی ہوئی ہے تو اپنے دولت کے ساتھ وہ خوش نصیب ہے جب اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہو، ورنہ اس کو دنیا کی جو بھی چیز مل جائے، جو بھی رتبہ مل جائے، سارے رتبے، ساری ہیکڑی اس کے بیکار ہے، اور وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب قارون تھا، قارون کے ساتھ اسی کی قوم کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے 2 بنی اسرائیل اور تھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔